امانت کا زمانہ تھا، دیانت کا زمانہ تھا. کسی بندے کی چیز گر جاتی تھی، ایک ایک مہینہ وہیں پڑی رہتی تھی، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. حتیٰ کہ ایک بندے کا کمبل گرا، اس کے اوپر بارش بھی ہوئی، آندھی بھی چلی، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. جس کا گرا تھا وہ تقریباً 1 سال کے بعد اسی طرف سے گزرا تو اس نے کمبل کو وہاں پڑے دیکھا، ہاتھ لگایا تو وہ اتنا بوسیدہ تھا کہ پرزے پرزے ہو چکا تھا. 1 سال تک اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ایک عورت یمن سے چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے، اکیلی ہے، جوان العمر ہے، مال بھی اس کے پاس ہے. اب اکیلی عورت پیدل کتنا چلتی ہوگی یا سواری پہ کتنا سفر کرتی ہوگی؟ ایک دن میں 20 میل. تو 20-25 میل جس نے سفر کرنا ہو، اس کو ہزاروں میل سفر کرنا پڑے تو کتنے دن لگیں گے؟ راستے میں کبھی آبادی میں سوئے گی، کبھی ویرانے میں سوئے گی. اس کو تو کہیں بھی وقت آ سکتا ہے دن اور رات کا. تو وہ جب مدینہ طیبہ پہنچی تو عمر لانو نے بلا کے پوچھا کہ تم نے اکیلے سفر کیوں کیا؟ اس نے اپنی مجبوری بیان کی. تو عمر لانو نے ایک بہت خوبصورت سوال پوچھا کہ تم عورت زاد ہو اور عورت کو بہت پتہ چلتا ہے کہ مرد مجھے کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تم نے یمن سے مدینہ کا سفر کیا، تم نے ان لوگوں کو کیسے پایا؟ اس نے کہا امیر المومنین قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں اس راستے میں کتنے لوگوں کے ساتھ رہی، انٹریکٹ کیا، میں اس نتیجے پر پہنچی کہ یمن سے لے کے مدینہ تک ایک ماں کی اولاد بستی ہے. ایسی سوسائٹی کو جنم دیا کہ جہاں سارے کے سارے انسان یوں لگتا تھا کہ جیسے سب کے سب آپس میں بھائی ہیں اور بہن بھائی کی حیثیت، عزت کی حفاظت کرنے والے، احترام کرنے والے، دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے. یہ سارا کا سارا نتیجہ اس ایمان کی وجہ سے تھا کہ ہر وقت دل میں یہ تصور تھا اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور ہر وقت میرے ساتھ بھی ہیں. یہ بہت عجیب نعمت ہے. اب اس نعمت کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. صحابہ اللہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا کہ ایسا ہے ہمارا پروردگار، پھر جب قرآن اترا اور پتہ چلا کہ یہ اس کے احکام ہیں تو پورے کے پورے لوگ اس پر عمل کرنے والے بن گئے. تو ہمیں بھی اپنے اس ایمان پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ اللہ کے زمان میں جو نوجوان تھے، مرد اور عورت، وہ بھی شریعت کی پابندی کرنے والے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر لانو ایک واقعہ بہت مزے لے لے کے بیان کیا کرتے تھے. سفر میں جا رہے تھے، ویرانے میں ایک نوجوان دیکھا جو بکریاں چرا رہا ہے. ویرانے میں تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم ذبح کریں گے اور اس کو بھونیں گے، تم بھی کھا لینا ہم بھی کھائیں گے، تمہیں پیمنٹ دے دیتے ہیں. اس نے کہا جناب سوری، یہ تو میں مالک نہیں ہوں، میں تو صرف چرانے والا ہوں، مالک کوئی اور ہے. تو انہوں نے آزمانے کے لیے کہہ دیا اتنی تمہاری بکریاں ہیں، تم کہہ دینا کہ بھائی بکری کو بھیڑیا کھا گیا، مالک کو کیا پتہ چلتا ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو وہ ان پڑھ بکریاں چرانے والا نوجوان آگے سے عبداللہ بن لانو کو کہتا ہے کہ حضرت اگر میں یہ کہوں گا کہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ تو عمر لانو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے دلوں میں کیا ایمان بھر دیا کہ معاشرے کا ایک ان پڑھ نوجوان جنگل کی تنہائی میں بھی کسی گناہ کا موقع کوئی دکھاتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ اگرچہ بندے نہیں دیکھتے، بندوں کا پروردگار تو دیکھ ہی رہا ہے. عمر لانو اپنے زمانہ خلافت میں گلیوں میں چل رہے ہیں کہ دیکھوں کہ لوگ کس حال میں ہیں.
ایک گھر سے دو عورتوں کے بولنے کی آواز آئی. ذرا قریب ہو کے سنا کیا بول رہی ہیں. تو ایک بڑی عمر کی عورت کہہ رہی تھی بچی کو کہ بکری نے دودھ دے دیا؟ اس نے کہا دے دیا. پورا دیا یا کم دیا؟ اس نے کہا کم دیا ہے. کہنے لگی لینے والے تو پورا مانگیں گے تو کچھ پانی اس میں ڈال کے پورا کر دو. لڑکی نے کہا کہ میں تو پانی نہیں ڈالوں گی، عمر لانو نے منع کیا ہے. تو بوڑھی عورت نے آگے سے کہہ دیا کہ عمر لانو کوئی دیکھ تو نہیں نہ رہے. تو لڑکی نے جواب دیا کہ عمر لانو نہیں دیکھتے، عمر کا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے. ینگ بلڈ، گرم خون، جن کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ایمان نے ان کو بھی باندھ کے رکھ دیا کہ موقع ہونے کے باوجود وہ سوچتے بھی نہیں تھے. عمر لانو اتنا خوش ہوئے کہ پھر آپ نے اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا اور پھر ان کی شادی کر دی.